שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. خداوند کے مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب 19ویں آیت سے آیت نمبر 29 تک۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے اسے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراغ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراغوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں سے کہا آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ یسوع نے اسے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، آج کے اس وقت میں جس موضوع کو ہم سیکھنے کی اور دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ یسوع مسیح کا ظہور ہے، اور یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو یوحنا کی انجیل میں اور باقی اناجیل میں بھی ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ سب سے پہلی بات جو آج کی سویر میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے کا مقصد کیا ہے، کیا مقاصد تھے، کیا محرکات تھے جن کی بنا پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ تو اس میں پہلی بات جس کو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تاکہ ان کے شک اور ان کے خوف کو
دور کیا جا سکے۔ اب یہ بڑی ایک عام سی بات ہمیں لگتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ خوف زدہ تھے، ڈر گئے تھے، کیونکہ بائبل مقدس میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، تو ان کا ڈر جانا، خوف کھا جانا، یہ ایک ہمیں عام بات لگتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، اور سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح سے جو ان کو امید تھی، یسوع مسیح کے مصلوب ہو جانے کی وجہ سے ان کا وہ سارا کچھ جو تھا وہ شاید تھوڑی دیر کے لیے مان پڑ گیا تھا۔ وہ خوفزدہ تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تاکہ ان کے خوف کو اور ان کے شک کو دور کیا جا سکے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر اس لیے ظاہر ہوئے تاکہ وہ ان کو تسلی دے سکے۔ تسلی جو ہے یہ غم میں اور دکھ میں اس کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے اور خواتین جو تھیں، جو یسوع مسیح کی موت کے سبب سے بہت دکھی اور غمگین تھی، خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے تاکہ وہ ان کو تسلی دے سکے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ظہورات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایک ظہور جو ہے وہ ہمیں لوکا کی انجیل میں نظر آتا ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح اماؤس کی راہ پر دو شاگردوں پر ظاہر ہوئے ہیں۔ خدا کے مقدس کلام میں اگر آپ میرے ساتھ لوکا کی انجیل کو دیکھیں اور اس کے باب نمبر 24 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو مسافر ہیں جو یروشلم سے اپنے ایک قریب کے گاؤں میں جا رہے ہیں، اور جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں تو ایک تیسرا شخص بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے، اور وہ تیسرا شخص کون تھا؟ وہ خداوند یسوع مسیح۔ اور یہ دو لوگ آپس میں کیا بات کر رہے تھے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کے مر جانے اور دفن کیے جانے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اور جب یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کہ تم آپس میں کیا باتیں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں کیا کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی جو یروشلم میں ہوئی تھی، بلکہ ایک بہت مشہور واقعہ تھا جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ہم نے گزشتہ اتوار یہ سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت پر اور اس کے مر جانے پر بہت سا رد عمل ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ رد عمل نہ صرف انسانوں کی طرف سے تھا بلکہ فطرت کی طرف سے بھی ہمیں رد عمل نظر آیا۔ اور وہ رد عمل کیا تھا؟ اس میں ایک بڑی مشہور بات یہ تھی کہ پورے شہر میں، پورے ملک میں 3 گھنٹے تک اندھیرا چھایا رہا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ بڑا مشہور واقعہ تھا۔ پھر مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ بھی کوئی عام بات نہیں تھی۔ چٹانیں تڑک گئی تھی، قبریں کھل گئی تھی، اور مقدسین ان میں سے نکلے تھے۔ یہ بھی کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے؟ تو نہیں جانتا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یسوع ناصری جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سردار کاہنوں نے اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا جائے۔ اور پھر ان کی ایک اور بات کیا ہے؟ ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دلائے گا۔
تو یہ جو گفتگو تھی، یہ جو باتیں تھیں، یہ ایک غم زدہ دل سے نکل رہی تھی، ایک غمگین دل سے نکل رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مایوس اور دل خراش دل سے بھی نکل رہی تھی۔ مایوسی کیا تھی کہ ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو یہی مخلصی دلائے گا، لیکن وہ تو مر گیا، ابھی تک وہ اس بات کو قبول کرنے سے قاصر کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو چکے۔ بے شک انہوں نے اظہار کیا کہ چند خواتین گئی ہیں قبر پر، اور وہاں پر فرشتے نے ان کو بتایا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ بھی وہاں پر گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے کے مقصد میں ایک مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو تسلی دے سکیں۔ تیسری بات ہم کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے مقاصد میں ایک مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو ان باتوں کی یاد دہانی کرا سکے اور یقین دلا سکے کہ جو کچھ یسوع مسیح نے کہا تھا وہ بالکل درست کہا تھا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے، وہ مصلوب کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اب یہ بات جو تھی، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچیں تو شاید وہ اس بات کو بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ جب خواتین صبح سویرے، ہم گاتے ہیں صبح سویرے مریم آئی خوشبودار وہ چیزیں لائی، تو یہ خوشبودار مسالہ جات کیوں لاش پر لگائے جاتے تھے؟ تاکہ وہ زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکے، اس میں سے زیادہ بدبو نہ آئے، وہ خراب نہ ہو۔ اب یسوع مسیح نے تو ان کو کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور وہ ان کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے مسالہ لے کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شک و شبہ میں شکار ہو چکے ہیں۔ تو فرشتے نے اسے کیا کہا؟ فرشتے نے اسے کہا کہ یاد کرو کہ اس نے تمہیں کیا کہا تھا، اس نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، دیکھو یہ جگہ دیکھو جہاں پر وہ دفن کیا گیا تھا، وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تاکہ وہ ان باتوں کو یاد دلا سکے، وہ یقین دہانی کروا سکے کہ جو باتیں کہی گئی تھی وہ بالکل پوری ہوئی ہیں۔ اگر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو جب یسوع مسیح کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کون ہے، وہ تو اپنی طرف سے اس کو بتا رہے تھے یہ کوئی اجنبی شخص ہے، اس کو نہیں پتا کہ یروشلم میں کیا ہوا ہے، شاید یہ آج ہی یروشلم میں آیا ہے۔ تو یسوع مسیح نے ان سے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے فرمایا، آئے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد، نادان کا سست اعتقاد کا، نبیوں کی باتیں جو کہی گئی تھیں ان کا پورا ہونا ضرور تھا۔ لکھا ہے کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ سوالیہ فکرہ ہے۔ اور پھر لکھا ہے پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا۔ تو یسوع مسیح کا مقصد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے کا یہ بھی تھا کہ وہ ان کو ان باتوں کی یقین دہانی کروا سکے، ان کو یاد لا سکے کہ خداوند یسوع مسیح نے مصلوب ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ اس کے بعد میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو سب سے پہلا کام خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ بائبل مقدس میں تلاوت کردہ متن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے فرمایا ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، ان پر پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بائبل کے مفسرین کے نزدیک مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔
اس کی تفسیر، اس کی تشریح کرنا واقعی حصے کو سامنے رکھ کر تھوڑا مشکل نظر آتا ہے، اور اس کی مختلف تشریحات اور تفاصیل بھی ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات، ایک تشریح یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس لو، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روح القدس کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا ہے، لیکن یہ تشریح جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا وہ وعدہ اعمال کی کتاب کے 2 باب کے مطابق عید پینتیکوست کے دن پورا ہوا ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس جگہ پر پورا ہو گیا، یہ بات مناسب نہیں۔ دوسری تشریح یہ ہے، اس وقت شاگردوں پر روح القدس پورے طور پر انڈیلا گیا۔ اس وقت روح القدس شاگردوں پر پورے طور پر انڈیلا گیا، لیکن یہ بھی بائبل مقدس کے کچھ حوالوں سے، کچھ آیات سے متصادم ہے، تضاد رکھتی ہے۔ ایک حوالہ ہے لوکا کی انجیل 24واں باب، اس کی آیت نمبر 49۔ خداوند کے مقدس کلام میں آپ میرے ساتھ دیکھیں، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب آیت نمبر 49 میں لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے۔ تو یسوع مسیح یہاں پر کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ جب تک وہ وعدہ یعنی کہ روح القدس کا وعدہ پورا نہ ہو اس وقت تک تم کیا کرو، اس شہر میں ٹھہرے ہو۔ پھر دوسرا حوالہ اعمال کی کتاب 1 باب، اس کی آیت نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو یہ 2 حوالہ جات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل عید پینتیکوست کے دن ہوئی تھی۔ اس دن روح القدس نازل ہوا اور وہ قوت کا لباس خداوند یسوع مسیح کے وعدہ کے مطابق اس کے شاگردوں کو دیا گیا۔ اب تیسری تشریح کیا ہے؟ ایک خدا کا خادم کہتا ہے اس وقت شاگردوں کو روح القدس پوری بھرپوری سے نہیں ملا تھا، بلکہ روح کی کچھ خدمت حاصل ہوئی تھی، مثلاً سچائی کا زیادہ عرفان یا اپنے مشن کی ہدایت اور رہنمائی جب تک روح القدس کا نزول نہ ہو۔ سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک عید پینتیکوست کے دن روح القدس نازل نہ ہو اس دن تک ان کو قوت اور طاقت ملے، کیونکہ یہ عرصہ کتنا ہے؟ تقریباً 50 ہے۔ ایک ترتیب کے مطابق ہم جب چلتے ہیں تو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اور اس کے 10 دن بعد یعنی کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50ویں دن عید پینتیکوست کے دن روح القدس نازل کیا گیا۔ اب یہ جو تقریباً 1.25 مہینہ بنتا ہے، 1 مہینہ 15-20 دن، ان دنوں میں شاگردوں کو قوت اور ہدایت اور رہنمائی اور تسلی اور اطمینان کی ضرورت تھی۔ یہ جو تقریباً 1.5 مہینہ تھا اس میں ان کو قوت کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ دکھ میں تھے، پریشانی میں تھے، ڈر میں تھے، خوف میں تھے، شک میں تھے۔ اس ڈر کو، اس خوف کو، اس شک کو دور کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا روح القدس
لو، تاکہ خدا کا روح ان کی مدد کرے، ان کو تسلی دے، ان کو اطمینان دے، اور اس دورانیہ میں وہ اپنے ایمان میں قائم رہ سکے۔ خدا نخواستہ اگر اس وقت ان کو قوت نہ دی جاتی، خدا نخواستہ اگر خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر نہ ہوتے، تو شاید وہ بھی تتر بتر ہو جاتے، تھوڑا گندہ ہو جاتے، اپنی اپنی راہ کو پھر جاتے، اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے، ان کو قوت دی، ان کو تسلی دی، اطمینان دیا، اور ان کو حکم دیا کہ جب تک تم قوت کا لباس نہ پاؤ اس وقت تک یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح نے بات کہی کہ روح القدس لو، یہ ان کی مدد اور ان کی رہنمائی کے لیے تھا، تاکہ وہ اس دورانیے میں قوت اور طاقت پا سکیں اور روحانی طور پر وہ قائم رہ سکیں۔ دوسری بات جو خداوند یسوع مسیح نے فرمائی وہ یہ تھی کہ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو گناہ بخشنے اور قائم رکھنے کا اختیار دیا، لیکن یہ بات بائبل مقدس کے اس اصول کے خلاف ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ بائبل کا اصول یہ ہے کہ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ پھر یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا؟ یسوع مسیح نے، میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کا مطلب یا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اعلان کر سکیں گے کہ جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا اس کے گناہ معاف ہوئے، لیکن جس نے یسوع مسیح کو قبول نہ کیا اس کے گناہ معاف نہ ہوئے۔ یہ اعلان کرنا، یہ ڈکلیئر کرنا اور اس بات کی نشاندہی کرنا، اس کا اختیار اور اس کی طاقت، اس کی قوت خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی ہے۔ اور اس کے لیے ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، اعمال کی کتاب کا 5واں باب، حنانیہ اور سفیرہ کی کہانی میں حنانیہ اور سفیرہ نے جھوٹ بولا ہے، گناہ کیا ہے، اور پطرس کے کہنے پر وہ دونوں کیا ہوئے؟ مر گئے۔ انہوں نے اپنی زمین کا حصہ بیچا، جو رقم ملی اس میں سے کچھ حصہ رکھ لیا، اور جب وہ باری باری شاگردوں کے پاس آئے تو پطرس نے کہا کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی؟ دونوں نے کہا ہم نے اتنے ہی کو بیچی۔ تو پطرس نے کہا کیوں تم نے خدا کے روح القدس سے جھوٹ بولنے کے لیے ایکا کیا؟ حنانیہ بھی مر گیا، سفیرہ بھی، اور یہ اختیار، یہ قوت خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی تھی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے شک کو ایمان میں تبدیل کیا۔ جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو ایک شخص ہے جو ان میں نہیں ہے، اس کا نام توما ہے۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں تو اس نے کیا کہا؟ جب تک میں اس کے زخموں کو نہ دیکھوں، جب تک اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھوں، ان میں اپنی انگلی ڈال کر نہ دیکھوں، میں اس وقت تک یقین نہ کروں گا۔ تو جب دوسری مرتبہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو یسوع مسیح نے توما سے کہا کہ دیکھ میرے زخموں کے نشان۔ تو توما نے کیا کہا؟ آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ تو توما کا جو رد عمل تھا اب وہ بڑا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا شاید شرمندہ بھی تھا اس بات پر، اور جس طرح سے ہم کئی دفعہ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے بغل گیر ہوتے ہیں یا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بالکل ویسا ہی توما نے آئے میرے خداوند اپنی شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کی
پرستش کی، اس نے اس کو سجدہ کیا، تو خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے فضل سے ہمیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو خدا یسوع مسیح نے مبارک کہا کہ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، کیونکہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو باتیں کہی گئیں وہ مکمل طور پر پوری ہوئیں، اور خدا یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اپنے ظہورات کے ذریعہ سے ان باتوں کو اپنے شاگردوں کو یاد دلایا، یقین دہانی کروائی اور ان کو قوت و طاقت بخشی تاکہ وہ اس دن تک قائم رہ سکیں جب تک ان کو قوت کا لباس نہیں مل جاتا۔ تو آج کے اس زمانہ میں خدا کا کلام، خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم اس ایمان میں مضبوط اور قائم رہ سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ שיר תלונה אני עכשיו, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור בקרב של הללויה. הללויה, 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 הללויה.